السلام علیکم. تو پرپز آف دس ویڈیو از کہ ہم ایک چھوٹی سی انفارمل کیس اسٹڈی تیار کریں جس میں پاکستان کی کار انڈسٹری کے ابھی آج کل کے ٹرینڈز ہم ہائی لائٹ کریں. اور آج کل کا ٹرینڈ یہی ہے کہ یہاں پر اسمال ایس یو ویز یا کراس اوورز جو ہیں وہ بہت زیادہ سکسیزفل ہو رہی ہیں اور نئی کمپنیز آ رہی ہیں, نئے انٹرنٹس آ رہے ہیں اور سارے اسی مارکیٹ کو ٹیپ کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلے ہم لے لیں. جنرلی پوری دنیا میں یہی ٹرینڈ چل رہا ہے ابھی, ٹھیک ہے. سیڈانز کی مارکیٹ کم ہو رہی ہے, سیڈانز کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے اور کراس اوورز کی مارکیٹ بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. کراس اوور ان فیکٹ جو ٹرم ہے وہ پچھلے 15-20 سال میں ہی ایجاد کی گئی ہے ایک چھوٹی ایس یو وی کے لیے. دیٹس ناٹ ریئلی کیپیبل اینڈ دیٹس ناٹ ریئلی این ایس یو وی, مگر شیپ ویسی ہے, اٹس مور پریکٹیکل دین اے سیڈان اور واٹ ایور. تو پوری دنیا کا ٹرینڈ ایسے ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر بھی انسان ہی رہتے ہیں. تو فار اسٹارٹرز پاکستان کی انڈسٹری اتنی میچور نہیں ہے. بائی میچور آئی مین وہی ہم بہت عرصے سے وہ جو بگ تھری والے رو رہے ہیں کہ ٹویوٹا, ہونڈا, سوزوکی جو ہیں یہ اپنے مطلب لمیٹڈ سپلائرز ہیں, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سپلائی کم ہے اور ان کے لمیٹڈ پروڈکٹس ہیں جس میں سے ہمیں چوز کرنا پڑتا ہے اور وی ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف چوائسیز. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آبویسلی جب کمپٹیشن نہیں ہوتا مارکیٹ میں اور جو چند ایک سپلائرز ہوتے ہیں, ان دس کیس جو 3 مین سپلائرز ہیں, ان کے پروڈکٹس جب بک رہے ہیں تو اتنی زیادہ مارکیٹ ریسرچ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. پاکستان میں ابھی تک اتنا ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے یہ بات کہ کس جگہ پر زیادہ ڈیمانڈ ہے, کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. جنرلی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ غریب ملک ہے, یہاں پر میران بکتی ہے, یہاں پر چیپ اکانومی کارز بکتی ہیں. اور بالکل یہ بات بھی درست ہے ایک حد تک, کیونکہ میران 30 سال تک پاکستان کی بیسٹ سیلنگ کار رہ چکی ہے. تو آبویسلی ادھر ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو جدھر میران کی اتنی بڑی مارکیٹ ہو وہاں پر ایس کلاس نہیں بکے گی. تو یہ جنرلی, اور چونکہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ لمیٹڈ سپلائرز ہیں ان کے جب پروڈکٹس بک رہے ہیں تو پھر ان کو بھی کوئی انسینٹیو نہیں ملے گا نئی مارکیٹس کو ٹیپ کرنے کا اور پروڈکٹ ریسرچ کرنے کا. تو یہاں پر نہیں پتہ کہ کون سی مارکیٹ میں کہاں پر زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو 2019 میں کیا لانچڈ دا اسپورٹیج 55 کے پرائس ٹیگ کے ساتھ. اب اگر یہ بات درست ہوتی کہ جس مارکیٹ میں میران کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہو وہاں پر 55 لاکھ کی اسپورٹیج کیوں بکے گی, مگر وہ بکی اور بہت زیادہ بکی اور آج تک بکتی رہتی ہے. اور ان فیکٹ کیا سیلز مور اسپورٹیجز دین اٹس اکانومی کار پکانٹو, ٹھیک ہے. جبکہ اس پکانٹو کے کمپٹیشن میں کون کلٹس ہے, ٹھیک ہے, مگر پھر بھی کیا سیلز مور اسپورٹیجز دین پکانٹو. اس چیز سے پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ دیر آر اے لاٹ آف انٹیپڈ مارکیٹس ان پاکستان, ٹھیک ہے. ایک 55 لاکھ کی گاڑی جب اتنی زیادہ بک رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ غریب ملک ہے آپ اپر مڈل کلاس کو اگنور کر رہے تھے. اور اپر مڈل کلاس کا یہ ہے کہ آپ آبویسلی ایک زیادہ پروفٹ مارجن وہاں پر سکویز بھی کر سکتے ہو ٹاکنگ فرام اے بزنس پوائنٹ آف ویو. اور یہاں پر ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے بالکل دیکھا, ابھی نئے انٹرنٹس بھی آ رہے ہیں جس کی ہم ابھی کچھ دیر میں بات کرتے ہیں. تو ہینس اسپورٹیج جو ہے دیٹ اوپنڈ ہورائزنس ٹو نیور مارکیٹس, ٹھیک ہے. یہاں پر پھر ڈسکور ہونا شروع ہوا کہ یار پاکستان مائٹ بی اے گڈ پلیس ٹو انویسٹ فار اے کمپنی. تو اس لیے ابھی یہاں پر ایف ٹی آئیز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. ایون تو یہ جو آٹو پالیسی جس کا ہم وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, مگر ٹو کٹ اٹ شارٹ 2016-20 کی آٹو پالیسی تھی, ٹھیک ہے, دیٹ ایکسپائرز ان جون 21. تو اس میں یہ تھا کہ گرین فیلڈ اسٹیٹسز ملیں گے نئی کمپنیز کو, مگر چونکہ پاکستان میں کوئی مارکیٹ نہیں تھی اس وجہ سے کوئی نئی کمپنیز آ نہیں رہی تھیں. مگر اب 2019 میں جب دیکھا کہ 2019 واز اے ایئر جدھر کار سیلز ور ڈپنگ ڈاؤن, ٹھیک ہے, اور وہیں پر اسپورٹیج واز گوئنگ اپ. تو یہاں پر پھر باقی کمپنیز نے دیکھا یار پاکستان مائٹ بی اے گڈ مارکیٹ ٹو انویسٹ ان. اب کمپٹیشن کی اگر ہم بات کریں ابھی ہی نہیں, جب اسپورٹیج لانچ ہوئی تھی یا اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی, تو اسمال کراس اوورس تب بھی بکتی تھی مگر وہ جاپنیز امپورٹس کی
فارم میں ہوتے تھے. ویزل بہت زیادہ سکسیزفل ہوئی تھی, ٹھیک ہے. ویزل کو ہونڈا یہاں پر لوکلی بھی بیچتا تھا, ناٹ اسمبلڈ مگر سی بی یو یونٹس بیچتا تھا ایچ آر وی کے نام سے. ایچ آر وی از اے سیپریٹ کار دین ویزل, مگر دیکھنے میں دونوں ایک ہی جیسی ہیں. تو وہ خیر نہیں بکی انفارچونیٹلی. وہ بھی کیوں نہیں بکی, اس کے بھی ڈفرینٹ ریزنز ہیں, اس میں ہم ابھی ڈگ ان نہیں کریں گے. سی ایچ آر بھی ایک گاڑی آئی تھی ٹویوٹا کی, ٹھیک ہے. دیٹ واز اے بٹ ٹو ایکسپینسو, اراؤنڈ 50 کی تھی وہ, ٹھیک ہے, امپورٹ ہو کے. تو ناٹ ایز سکسیزفل ایز دا ویزل, مگر یہ بھی تھوڑی بہت بکی تھی. اس کے علاوہ ٹویوٹا نے لوکل مارکیٹ میں ایک گاڑی لانچ کی تھی, ٹویوٹا رش. ناٹ اے لاٹ آف پیپل نو اباؤٹ اٹ, کیونکہ اٹس اے ٹیریبل کار, ٹھیک ہے, گندی سی پلاسٹک کی بنی ہوئی. اور ایز فار ایز آئی نو 2020 میں وہ ختم کی ہے انہوں نے 68 پہ, ٹھیک ہے. اب اس گاڑی کا ایک یو ایس پی تھا, یونیک سیلنگ پوائنٹ تھا, کہ وہ ایک 7 سیٹر ہے, ٹھیک ہے. اب وائی شوڈ آئی بائی بیڈلی بلٹ ٹویوٹا 7 سیٹر when I can buy a badly built Honda 7 seater which is the BRV. تو اس وجہ سے رش نہیں بکی, اور no one knows about the rush. اور BRV بہت زیادہ سکسیزفل ہوئی ہے کیونکہ obviously it's a cheap 7 seater. اچھا, تو ابھی 2021 میں ہم بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. 2021 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نیو انٹرنٹس آ رہے ہیں پاکستان میں, اور سب یہی اسمال کراس اوورز لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں. ہمارے پاس ٹوسان ہے, ہمارے پاس پورٹیج ہے, ہمارے پاس گلوری ہے, گلوری پرو ہے, یہ ایم جی جو آئے دن بولتے ہیں کہ ہم نے 1000 گاڑیاں ادھر بھی بیچ دی ہیں, ادھر بھی بیچ دی ہیں. ان کی ایچ ایس ہو گئی, ان کی زیڈ ایس ہو گئی, ابھی وہ ای وی بھی لے کے آ رہے ہیں یہ لوگ. اس کے علاوہ X70 جو ہے پروٹون کی, اور پڑھا ہی تھا میں نے چنگان بھی ایک CX70 لے کے آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس خبر میں کہاں تک سچائی ہے یا نہیں, مگر بات یہ ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ پاکستان میں اکانومی کار سے زیادہ ہمارے پاس چوائسیز ہیں ان دیز اسمال ایس یو ویز. تو اگین یہی بات ہے کہ یہاں پر پروڈکٹ ریسرچ اگر ہوتی تو یہ مارکیٹس پہلے ہی ٹیپ ہو چکی ہوتی, مگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئی تھنک بائی دی اینڈ آف 21 ہمیں سڑک پہ بہت زیادہ نئی گاڑیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, لوکلی اسمبلڈ نئی گاڑیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ ان کی جو ڈیلیوریز ہیں وہ بائی دی 3rd quarter آف 21 میں چل رہی ہیں, فال گوز ویل انشاءاللہ. تو انہوں نے ایک کام بس کرنا ہے کہ انہوں نے جو جیپنیز امپورٹس ہیں ان کی تو ڈیمانڈ کافی حد تک کم کر دی ہے. انہوں نے ایک اور چیز کرنی ہے کہ دے ہیو ٹو فائٹ دا پاکستانی مائنڈ سیٹ, کہ یار ہم ایک چیپ کوالٹی جیپنیز کار سے خوش ہیں, مگر ہمیں چائنیز گاڑی نہیں چاہیے. کافی حد تک یہ اس مائنڈ سیٹ کو فائٹ کر بھی چکے ہیں جتنی ان گاڑیوں کی ڈیمانڈ جا رہی ہے, مگر پھر بھی دے ہیو اے وے ٹو گو. اور آئی تھنک کہ یہ اپنے آپ کو پروو کر لیں گے, اگر ڈپینڈز آن دیئر پروڈکشن پروسیسز. مگر آئی ریئلی تھنک کہ یہ جو چائنیز مینوفیکچرز ابھی آ رہے ہیں پاکستان میں, یہ سکسیزفل ہو جائیں گے. اچھا, اب واٹ ڈز دا فیوچر ہولڈ فار آر کار انڈسٹری؟ اگین بائی دی اینڈ آف 21 ہمیں نئی گاڑیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, اور پاسبلی شاید چائنیز کے علاوہ بھی کمپنیز آنا شروع ہو جائیں. وہ آئے دن جو رومر آئے ہوئے ہوتے ہیں, ووکس ویگن آ رہی ہے, تو رینالٹ آ رہی ہے, تو یہ تو نسان, تو فلانا ڈھمکانا. نتھنگز کانکریٹ ایٹ دا مومنٹ, مگر پاکستانی مارکیٹ از اسٹارٹنگ ٹو لک ویری اٹریکٹیو فار these foreign companies that make cars, ٹھیک ہے. تو دا فیوچر لکس اے بٹ برائٹ, ٹھیک ہے. یہاں پر جو گاڑیاں ڈپریشیٹ بھی نہیں ہوتی, یہ بھی آہستہ آہستہ ڈپریشیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. وی مائٹ سی اے ڈے ان آور لائف ٹائم جدھر گاڑیاں اپنی انوائس سے نیچے کی بک رہی ہوں گی. تو اب ٹاکنگ اباؤٹ ادر مارکیٹس, ٹھیک ہے, یہ تو چلو وہ والی مارکیٹ ہو گئی نا جدھر اسمال ایس یو ویز کراس اوورز بک رہی ہیں, جن کو وی کانٹ امیجن پیئنگ مور دین 60 to 65 فار دیم, ٹھیک ہے. اب ادر مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو آئی ریئلی تھنک کہ جو 7 to 10 ملین والا پرائس بریکٹ ہے اور 12 to 17 ملین والا پرائس بریکٹ ہے, یہ
اس میں بھی بہت زیادہ بائنگ پاور ہے موجود. 12 to 17 ملین والے میں تو آبویسلی جو ای ٹران آئی ہے, ٹھیک ہے, اٹس سیلنگ لائک ہاٹ کیکس, ہر جگہ نظر آ رہی ہے ای ٹران. کیونکہ اس پرائس پوائنٹ پہ بھی کافی زیادہ بائنگ پاور ہے لوگوں کی, مگر دیر ورنٹ اینی گڈ آپشنز اویلیبل فار دیم, ٹھیک ہے. اس لیے وہ جا کے کوئی پرانی سی لینڈ کروزر لے لیتے تھے, یا پھر کوئی A6 لے لیتے تھے یا واٹ ایور. مگر اب ان کے پاس ایک الیکٹرک گاڑی آ گئی ہے وچ از دا فیوچر, اینڈ اٹس این SUV, اے بگ SUV ود وارنٹی اینڈ آل دیٹ. تو وہ پرائس پوائنٹ کافی اچھا ہے. آئی تھنک اگر 7 to 10 ملین اور 12 to 17 میں اگر ہمارے پاس ایک فل سائز SUV یا اگر ایک فل سائز لگژری سیڈان آ جائے تو دیٹ وڈ بی ویری سکسیزفل. مگر اگین میرا کام تو اسپیکولیشن کرنا ہی ہے, مارکیٹ ریسرچ کرنا کمپنیز کا کام ہے. اب دا اسٹرانگیسٹ مارکیٹ ان مائی اوپینین از دا لینڈ کروزرز مارکیٹ. لینڈ کروزر پاکستان میں بہت زیادہ مہنگی ہے, مگر بہت زیادہ بکتی ہے. ہر جگہ لینڈ کروزر نظر آتی ہے, کروڑوں روپے کی گاڑی ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی مہنگی گاڑی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں آدھے سے زیادہ گھر اتنے مہنگے نہیں ہیں جتنی مہنگی لینڈ کروزر ہے, اور گھروں سے زیادہ لینڈ کروزر ہے پاکستان میں. تو اگر کوئی, اور یہ جو لینڈ کروزر ساری بکتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹویوٹا کے تھرو تو کوئی نہیں لیتا. آپ ٹویوٹا کے تھرو لیں گے آپ کو 6 کی پڑے گی یہ گاڑی. یہ ساری انڈیپینڈنٹ بزنس اونر سے لی جاتی ہیں, یہ ٹریڈر سے لی جاتی ہیں یہ گاڑیاں. کوئی کمپنی اس سے بینیفٹ نہیں کرتی. ان پہ کافی دفعہ ٹیکس بھی نہیں دیا جاتا, مطلب ان گاڑیوں پہ ٹیکس دیا جاتا ہے, مگر جو بزنسز یہ گاڑیاں بیچتے ہیں وہ ٹیکس پیئنگ اینٹیٹیز کافی دفعہ نہیں ہوتے. تو اگر کوئی کمپنی آ کے اس مارکیٹ کو ٹیپ کر لے, ٹھیک ہے, مشکل ہے کہ کوئی اور گاڑی ہو جو لینڈ کروزر کا ہیریٹیج رکھتی ہو یا دا سیم فیلنگ آف اسٹیٹس دیتی ہو پاکستان میں. مگر اگر کوئی کمپنی یہ والی مارکیٹ ٹیپ کر لے تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ریئلی سکسیزفل. مگر اگین بیٹنگ دا لینڈ کروزر از ویری ڈیفیکلٹ. تو خیر یہ ایک چھوٹا سا انالیسس تھا میرا ابھی کرنٹ پاکستانی کار انڈسٹری میں. تھوڑا لمبا ہو گیا, ہوپ یو لائکڈ اٹ, اینڈ کوشش ہے میری کہ آپ نے شاید کچھ سیکھا ہو یا کوشش ہے میری کہ آپ نے کچھ انفارمیٹیو اس سے لیا ہو. اور خیر, تھینکس فار واچنگ. خدا حافظ.